بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف سورۃ الانفال 5واں رکوع ہے۔ قل نبی کہو للذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ینتہوا اگر یہ باز آ گئے اسلام کی مخالفت سے، کفر و شرک سے، مومنین کے ساتھ جنگ کرنے سے، یغفر لہم تو بخش دیا جائے گا ان کے لیے ما وہ گناہ قد سلف جو پہلے ہو چکے ہیں۔ یعنی جو شخص اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ کا یہ قانون ہے اس کے لیے کہ اگر وہ سچے نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اپنے شرک اور کفر اور گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پہلے کے جتنے بھی کفر و شرک ہے، گناہ ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ وَإِن يَعُودُوا اور اگر یہ پلٹیں گے یعنی کفر و شرک سے باز نہیں آئیں گے اور پھر یہ اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے، فقد مضت سنت الاولین تو یقیناً گزر چکا ہے طریقہ پہلوں کا۔ یعنی جس طرح اللہ نے ان سے پہلوں کو عذاب دیا ہے، ذلیل و رسوا کر دیا ہے، اسی طرح ان کو بھی اللہ عذاب دے گا، ذلیل و رسوا کرے گا۔ پہلوں سے مراد یا جنگ بدر کے وہ کفار ہے جنہیں اللہ نے سبق سکھایا، اور یا پہلے سے مراد وہ تمام کافر اور مشرک ہے جو اس سے پہلے گزر چکے تھے۔ اس کے بعد پھر ترغیب ہے الی القتال، وقاتلوہم اور قتال کرو ان سے، جنگ کرو ان سے، کافر اور مشرکوں سے، حتیٰ یہاں تک لا تکون فتنۃ کہ باقی نہ رہے فتنہ۔ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر، فی علوم القرآن کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے فتنے کے 15 معنی کیے ہیں۔ یہاں فتنے سے مراد شرک اور کفر ہے، بے دینی ہے، اور یا فتنے سے مراد وہ کفر اور شرک کا زور ہے جس کے بلبوتے پر وہ مومنین کو اسلام سے روکتے ہیں۔ جیسے اول دور اسلام کے اندر مخصوص کچھ لوگوں نے ایمان کو قبول کیا تھا، لیکن جب ان کے اوپر سختیاں بہت زیادہ ہو گئی تو جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے تھے وہ رک گئے۔ تو یہ ایک وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں قرآن
بیان کرتا ہے والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی شرک اور کفر بے دینی، زبردستی لوگوں کو اسلام سے روکنا۔ سورۃ المائدہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے نبی آپ بچتے رہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کو بعض اس وحی سے جو اللہ نے آپ کے طرف نازل کیے یہ آپ کو روک لے۔ تو اسلام سے روکنا اس معنی میں بھی فتنہ آتا ہے۔ تو یہاں مراد یہی ہے کہ ان سے لڑو اس وقت تک کہ زور جو کفر کا ہے وہ ٹوٹ جائے، کہ وہ زبردستی لوگوں کو اسلام سے نہ روکے اور شرک اور کفر باقی نہ رہے، بے دینی باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے، پورا کا پورا اللہ ہی کا ہو جائے۔ بعض لوگ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کی غلط صورت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جی جہاں بھی کافر اور مشرک ملے، ہندو ملے، مجوسی ملے، یہودی ملے، عیسائی ملے، اسے قتل کر دو، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی انہیں پاؤ تم انہیں قتل کر دو۔ تو اصل میں یہ وہ زیادتی ہے جو لوگ قرآن کی تفسیر کے اندر کرتے ہیں۔ اسلام نے کبھی بھی کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، یہ امن کا دین ہے۔ اسلام صرف اپنے دفاع کا قائل ہے۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور قتال کرو اللہ کے راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور زیادتی مت کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اسلام کبھی بھی زیادتی کرنے کا حکم نہیں دیتا، کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ یہ جتنی بھی آیات قرآن مجید کے اندر ہے، چاہے وہ سورۃ انفال کے اندر ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہے، سورہ نساء کے اندر ہے، سورہ توبہ کے اندر ہے، سورہ فتح کے اندر ہے، سورہ محمد کے اندر ہے، جتنی بھی صورتیں ہیں جہاں قتال کا ذکر ہے، تو اصل میں یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قتال سے مراد اور قتل کرنے سے مراد وہ لوگ ہیں جو مد مقابل آ جائے۔ اسلام کی جنگ کیا تھی؟ جیسے یہ جنگ بدر، مکے سے مشرکین مکہ اپنا لشکر لے کے آ رہے ہیں، اور یہاں مدینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، اور میدان بدر کے اندر ان کا آمنے سامنا ہوتا ہے، آمنا سامنا، اور وہ کفار جو ہے مومنین کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور یہاں سے مومنین ان کفار کے اوپر، مشرکین کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی جنگ ہوتی ہے۔ اسلام کبھی یہ نہیں کرتا کہ کسی جگہ پہ کوئی امن سے رہ رہا ہے اور وہاں حملہ کرے، ان کو قتل کرے، یا کسی کے مال کو لوٹے، یا کسی کی عورتوں کو جو ہے وہ غلام ان کو باندیا بنائے، یا کسی کے مردوں کو غلام بنائے۔ اسلام کبھی یہ نہیں کرتا، یا کسی کے مال کو اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ مال غنیمت صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ کافر حملہ کرے اور مومنین ان کے اوپر حملہ کرے، اور اس صورت میں جو کفار سے جو کچھ ملتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ لیکن آج اسلام کی ایک ایسی صورت لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی جنگ جو ہے وہ
کسی خاندان، کسی قوم، کسی حسب، کسی نسب، کسی خطے، کسی زمین، کسی کرسی کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اسلام کی جنگ صرف اعلی کلمت اللہ کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو جائے۔ آج تو ہم پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے کرسی کی جنگ، زمین کی جنگ، وطن کی جنگ، اور اس کے لیے ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے اور کہتے ہیں یہ قتال فی سبیل اللہ، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور عجیب اس کے اندر وہ لوگ ہیں جو سیاسی جنگ کو بھی اسلامی جہاد قرار دیتے ہیں، یہاں تک کہ بے دین لوگوں سے پیسے کھا کر اور ایک دوسرے ملک کے خلاف لڑتے ہیں اور اسے بھی جہاد فی سبیل اللہ قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسے فتنوں سے اپنے امان کے اندر ہمیں رکھے، اور اللہ ہمیں اسلام کی صحیح صورت جو ہے اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام تبلیغ سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ناچاری کی صورت میں ہجرت ہوتی ہے، یہ بڑی مجبوری کی صورت ہوتی ہے، اور ہجرت کے بعد بھی جب مومنین کو معاف نہیں کیا جاتا ہے، ان کے خلاف سازش یہ ہوتی ہے، تو مجبوراً پھر وہ قتال کے لیے ہاتھ جو ہے وہ لمبے کرتے ہیں، قدم بڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ فرماتا ہے وقاتلوہم، تو اس سے مراد وہی کافر ہے جو لڑنے کے لیے آئے ہیں، یہ نہیں کہ پورے دنیا کے کافر۔ وقاتلوہم، اور قتال کرو ان سے، جنگ کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک لا تکون فتنۃ، کہ کافروں کا زور باقی نہ رہے، شرک بے دینی باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورا کا پورا خاص اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر یہ باز آ گئے، یہ مشرکین مکہ اگر باز آ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ بِمَا يَعْمَلُونَ بصیر، جو یہ کچھ کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پلٹیں گے، یعنی باز نہیں آئیں گے اور پھر یہ شرک اور کفر کی طرف پلٹیں گے، منہ پھیریں گے اسلام سے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، مولاکم، تمہارا کارساز ہے، تمہارا کام وہی بنائے گا۔ پھر نعم المولا، وہ بہت ہی بہتر مولا ہے، کارساز ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جب جنگ احد کے اندر مشرکین مکہ نے ابو سفیان، جو اس وقت اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا، آواز لگائی لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، کہ ہمارے لیے عزیٰ ہے اور تمہارے لیے کوئی عزیٰ نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ انہیں جواب دو، لنا المولا ولا مولا لکم، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارے لیے کوئی مولا نہیں۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور وہ بہت ہی بہتر مددگار ہے۔ وَعَلَمُوا، اب پھر قاعدہ جنگ جو ہے وہ اس سے متعلق صحابہ کو ایک قاعدہ سکھایا جا رہا ہے۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، انما، بے شک وہ، غنیمتم، جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے، من شیء، کچھ بھی ہو، وہ مال غنیمت سے وہ کچھ بھی ہو، اسلحہ ہو، پیسہ ہو، سونا ہو، جانور ہو، جو چیز بھی ہو، فَإِنَّ لِلَّهِ، فَأَنَّ لِلَّهِ، پس اللہ ہی کے لیے ہے، خاص اللہ کے لیے ہے، خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کے لیے، یعنی وہ تمام مال جو ہے وہ جمع کیا جائے گا، اور اس میں سے اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 1/5، پہلے 5واں حصہ نکال کے وہ جو ہے خزانے کے اندر، بیت المال کے اندر جمع ہوگا، اور 4 حصے جو ہے وہ مجاہدین کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور 5واں حصہ جو بیت المال میں جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو اس کے اندر حصہ اللہ کے رسول کا ہوتا تھا، وَلِلرَّسُولِ، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا، اور اس کے بعد حکم عام ہے،
قیامت تک، والیتاما یتیموں کا، والمساکین غریبوں کا، وابن السبیل اور مسافروں کا، یعنی ان چیزوں کے اندر یہ خرچ ہوگا۔ ان کنتم اگر تم آمنتم ایمان لے آئے ہو باللہ اللہ پر، وما اور ان احکامات پر، انزلنا جو نازل کیے ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان ہی فیصلے کے دن۔ یوم الفرقان سے مراد بدر کا دن ہے، جو فیصلے کا دن تھا، حق اور باطل کے اندر جدائی کا دن تھا۔ یوم التقى الجمعان یہ اس کی تفسیر ہے، یعنی جس دن آمنے سامنے ہوئے ہیں دو جماعتیں، مومنوں اور کافروں کی، مشرکوں کی جماعت۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اب وہ نقشہ جنگ جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے۔ اذ انتم جب تھے تم، بالعدوۃ الدنیا قریب کے کنارے پر، دنیا کہتے ہیں قریب کو اور عدوہ کہتے ہیں کنارے کو، یعنی بیچ میں سے ساحل جو ہے وہ سمندر جو ہے وہ گزر رہا تھا، اور اس سمندر کے جو مدینے سے قریب کنارہ تھا اس پہ مومنین تھے۔ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ اور وہ کفار مشرکین جو تھے وہ دور کے کنارے پہ تھے۔ قصویٰ کہتے ہیں دور کو، یعنی وہ مکے کے طرف مدینے سے دور کو تھے۔ وَالرَّكْبُ اور قافلہ جو تھا، جس میں مشرکین کا قافلہ تھا تجارت کا، ابو سفیان کی سرکردگی کے اندر، اسفل منکم وہ نیچے تھا تم سے، یعنی وہ ساحل سمندر میں نیچے جا رہا تھا۔ ولو تواعدتم اگر تم وعدہ کرتے ایک دوسرے سے، یعنی اگر جنگ کے لیے ایک دوسرے سے کوئی میعاد مقرر کرتے، وعدہ کرتے، لاختلفتم تو ضرور تم اختلاف کرتے، فی المیعاد مقررہ میعاد کے اندر، یعنی یہ جنگ جو ہے شاید پھر نہ ہو سکتی، اختلاف ہو جاتا، کوئی جنگ کے قائل ہوتا، کوئی نہیں ہوتا، اختلاف ہو جاتا۔ ولیکن لیقضی اللہ اور لیکن اللہ رب العزت اس لیے کہ وہ کر لے امرن ایک کام، کان مفعولا جو ہو چکا ہے، یعنی جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت چونکہ یہ کام کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ جنگ بدر سے پہلے مسلم جو تھے مومنین، وہ لوگوں کے مستضعفون فی الارض، جس طرح قرآن نے ذکر کیا، کمزور سمجھے جانتے تھے زمین کے اندر، ہر ایک اس پہ ہاتھ مار رہا ہے، ہر ایک اس کو گالی دے رہا ہے، ہر اس کو رسوا اور ذلیل کر رہا ہے، اس کو انہیں کمزور سمجھا جا رہا تھا۔ تو اللہ چاہتا تھا کہ ان کی یہ کمزوری دور کر کے ان کا رعب جو ہے وہ مشرکین اور کافروں کے اوپر ڈال دے۔ تو ایک فوری طور پہ اللہ نے یہ جنگ بدر جو ہے اس کی صورت اللہ نے پیدا کر دی۔ فرمایا لیہلک من ہلکا، لیہلکا تاکہ ہلاک ہو جائے، من وہ ہلکا جو ہلاک ہو گیا، عن بینۃ واضح دلیل آنے کے بعد۔ جب واضح دلیل آ گئی، اللہ کی کتاب بھی آ گئی اور جنگ بدر ہو گیا، اس میں بھی اللہ نے اپنی مدد جو ہے اس کا نظارہ کرا دیا مشرکین کو۔ وَيَحْيَا اور زندہ ہو، من وہ حیا جو زندہ ہوا، عن بینۃ واضح دلیل کے بعد، یعنی جو مرے تو وہ دلیل کے بعد مرے، اس کو معلوم ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور جو زندہ رہے دنیا میں تو اسے بھی معلوم ہو کہ حق ہے کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو ہلاکہ سے ایک تو حقیقی موت ہے اور زندگی ہے، یحییٰ سے مراد حقیقی زندگی، کہ جو مر گئے وہ یہ جان کے مرے کہ کیا حق اور کیا باطل، اور جو زندہ بچے وہ بھی یہ جان کے زندہ رہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کفر میں گئے، ہلاکہ سے مراد کافر ہوئے، تو ان کو کفر کے اندر یہ معلوم ہو گیا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اگرچہ وہ اس پہ ڈٹے رہے لیکن سمجھ گئے۔ اور جنہوں نے اسلام قبول کیا
اور روحانی زندگی ان کو مل گئی تو وہ بھی حقیقت جان کے اسلام انہوں نے قبول کیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَسَمِيعٌ، ضرور سننے والا ہے، عَلِيمٌ، جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، یاد کرو وہ وقت کہ اللہ رب العزت نے دکھایا ان کو اے پیغمبر، فی منامکا، تیرے خواب میں، قلیلاً، تھوڑا۔ اللہ نے جنگ بدر سے پہلے ہی خواب کے اندر اپنے نبی کو دکھا دیا کہ مشرکین مکہ سے آئے ہیں، یہاں سے مدینہ سے جنگ میدان بدر میں مومنین گئے ہیں، اور وہ کافر جو ہے وہ تھوڑے سے ہیں، جس کی خبر اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو دی ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے خواب میں دکھا دیا۔ آج تو ایسے ظالم بھی ہے جو قرآن کے علاوہ وحی بھی نہیں مانتے کہ نبی کے طرف صرف یہ قرآن ہی وحی ہوئی، اس کے علاوہ کوئی وحی نہیں ہے، اور اس طرح وہ سنتوں کا انکار کرتے ہیں، اپنے لیے راہ نکالتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی کئی آیات سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، کتابوں کے علاوہ بھی اللہ نے ان کے طرف وحی کی ہے جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے۔ تو یہاں بھی یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ نے خواب میں اپنے نبی کو دکھا دیا کہ یہ تھوڑے سے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اگر اللہ رب العزت دکھاتا تمہیں یہ لوگ کثیراً، بہت، اگر تمہیں بہت سے دکھاتا کہ یہ مشرکین بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں، اور اس کی اطلاع تم صحابہ کو دیتے کہ ایک بڑی تعداد میں مشرکین آئے ہیں ہم سے لڑنے کے لیے، تو شاید ہو سکتا ہے لَفَشِلْتُمْ، بلکہ قرآن لام تاکید داخل کرتا ہے، لَفَشِلْتُمْ، ضرور تم کمزور پڑ جاتے، ہمت ہار جاتے، کمزور ہو جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ، اور ضرور تم جھگڑا کرتے آپس میں، فی الامر، کام کے اندر، یعنی جنگ کے کام کے اندر۔ کوئی کہتا کہ بھائی جنگ کرنی چاہیے، کوئی کہتا کہ نہیں کرنی چاہیے، اتنے لوگ ہیں ان سے ہم کیسے لڑیں گے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ نے سلما، تمہیں بچا دیا، یعنی اس بزدلی سے بھی تمہیں اللہ نے بچا دیا، اور کمزوری سے بھی اللہ نے بچا دیا، اور غلبہ دے کر اللہ رب العزت نے تمہیں باروب بنا دیا دنیا کے اندر۔ اِنَّهُ، بے شک یہ اللہ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، دلوں کے باتوں کو، وہ تو تمہارے دلوں میں جو ہے وہ بھی جانتا ہے اللہ۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور یاد کرو وہ وقت کہ اللہ نے جب دکھایا ان کو، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم آمنے سامنے ہوئے، فِي أَعْيُنِكُمْ، تمہارے آنکھوں میں، قَلِيلًا، تھوڑا سا۔ اب دیکھیں یہ خواب کا معاملہ نہیں ہے، اب جاگنے کا معاملہ ہے۔ میدان قتال کے اندر بدر میں اترے ہیں مومنین، اور وہاں سے کافر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مومنین کی نگاہوں میں ان کافروں کو کم کر کے دکھایا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور کم کر کے دکھایا اللہ نے تمہیں، فی أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں میں۔ مومنین جو ہے ان کی آنکھوں میں بھی اللہ نے ان کو کم کر کے دکھایا۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ صورت ہے کہ مومن تو پہلے بھی کم تھے، مزید اللہ نے ان کو کم کر دیا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ لیکن اللہ نے 1000 ملائکہ سے ان کی مدد کی تھی، تو اس طرح 1000 اور 313 1313 ہو گئے، تو یہ تعداد میں زیادہ ہو گئے، لیکن اللہ نے کفار کی آنکھوں میں ان کو بھی کم کر کے دکھایا۔ کس لیے؟ لیقضی اللہ، تاکہ اللہ پورا کر لے، امراً، وہ کام، کان مفعولا، جس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب آپ دیکھیں اس امت کی اکثریت کا یہ عقیدہ ہے کہ جادو سے نظر بندی ہو جاتی ہے۔ چیز ایک ہوتی ہے، جب وہ منتر پڑھتے ہیں تو پھر آدمی کو دوسری چیز نظر آتی ہے۔ آج کی یہ امت، ان کی اکثریت مشرکین مکہ کی طرح یا ان سے بھی زیادہ جو ہے بدتر ہو گئے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ مشرکین مکہ سے آپ پوچھیں، اَمَّن یملک السمع والابصار، کہ آنکھوں کے اندر سننے اور کانوں کے اندر سننے اور آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت کس نے ڈالی ہے؟ تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ اللہ۔ لیکن آج اس بےمان، مشرک اور بزدل نام نہاد مسلمان کا یہ عقیدہ ہے
کہ جادو سے نظر بندی ہو جاتی ہے۔ ساحر جب نظر بندی کرتا ہے تو آدمی کو لاٹھیاں سانپ نظر آتی ہے، انسان گدھا نظر آتا ہے، مرد عورت نظر آتا ہے۔ جادو سے کسی کو بیمار کر دیتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سحر اور جادو کے ابجد سے ناواقف ہیں۔ ان بیمانوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جادو کیا چیز ہے۔ جادو اصل میں شعبدہ بازی ہے، ہاتھ کی صفائی ہے، یہ ایک آرٹ ہے، ایک ٹیکنک ہے جو وہ سیکھتے ہیں اور ہاتھ کی صفائی سے لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جیسے قرآن سورۃ الاعراف کے اندر اللہ فرماتا ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے اپنے سحر سے لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا۔ سحر کے معنی اصل میں خدعون کے ہوتے ہیں، دھوکے کے ہوتے ہیں، لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ یہ لکیر کے فقیر ہے، ایک نے لکھا اور دوسرے نے لکھا، اور اس طرح پورے معاشرے کے اندر یہ پھیل گیا کہ سحر کے اندر اثر ہے ما فوق الاسباب علیہ باللہ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو کا اثر ہو گیا، اور پھر ان باطل روایات سے جو ہے استدلال کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ یہ صفت اللہ کی ہے، نظر بندی کرنا، کہ چیز ایک ہو اور پھر نظر دوسری آئے۔ اللہ نے آنکھیں بنائی اس لیے کہ اس سے دیکھا جائے، اور وہی اللہ اس پر قادر ہے کہ ان آنکھوں کو پھیر لے، پھر چیز ایک ہو اور اس کو دوسری نظر آئے۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس یہ طاقت نہیں، نہ کسی پیر کے پاس، نہ ملنگ کے پاس، نہ مجذوب کے پاس، نہ کسی ولی نبی کے پاس، نہ کسی ساحر کے پاس، نہ کسی دجال کے پاس۔ لا الہ الا اللہ، الہ صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کے طرف ترجع الامور، لوٹائے جاتے ہیں تمام کام، جتنے بھی کام ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، چاہے وہ اچھے کام ہو چاہے وہ برے کام ہو۔ آج امت کی اکثریت کا یہ عقیدہ ہے۔ ایک باطل روایت جس کو محدثین روایت کرنے کے بعد خود کہتے ہیں لا اصل لہو، کہ اس روایت کی کوئی اصل ہی نہیں، بے بنیاد روایت ہے، اس روایت کی بنیاد پر یہ عقیدہ بنایا گیا ہے کہ امت کی صلاۃ اور سلام، امت کے اعمال وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر، اس کے قبر پر پیش کیے جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس صورت میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خود اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتے تھے، اور قرآن کہتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ترجع الامور، تمام کام جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، نبی کے بارگاہ میں نہیں پیش ہوتے ہیں۔